دادا دادی اور نانا نانی اپنے نومولود پوتوں پوتیوں اور نواسے نواسیوں کو گلے نہ لگا سکے۔ سوگوار اپنوں کی تجہیز و تکفین میں شرکت سے محروم رہے۔ دوست اور عزیز اپنے چہیتوں اور چاہنے والوں سے جدا رہے۔ لاک ڈاؤن کے ضوابط کا مقصد کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو کم کرنا تھا اور اس کے لیے بہت سے لوگوں نے عظیم قربانیاں دیں۔ جن لوگوں نے سماجی دوری کے لیے کیے گئے اقدامات کی پاسداری نہیں کی، انہیں بھاری جرمانے کا سامنا رہا، مگر بعض سیاسی رہنماؤں، سائنسدانوں اور مشیروں نے جنہوں نے یہ ضابطے بنائے تھے، خود ان کی دھجیاں اڑا دیں۔ کرونا وائرس سے عالمی سطح پر ہونے والی 30% ہلاکتیں صرف امریکہ میں ہوئیں۔ اپریل کے پہلے ہفتے میں امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن نے سفارش کی کہ کرونا وائرس سے مقابلے کے لیے تمام امریکی شہری عوامی مقامات پر ماسک پہن کر جائیں۔ صدر ٹرمپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں خود نہیں پہننا چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ وہ ایوان صدر میں خود کو ماسک پہن کر عالمی رہنماؤں کا خیر مقدم کرتے نہیں دیکھ سکتے۔ روسی صدر نے عوام کے سامنے خود کو ایک باعمل شخصیت کے طور پر پیش کرنے پر خاصا کام کیا ہے۔ 24 مارچ کو جب وبا بڑی حد تک پھیل چکی تھی تو ولادیمیر پیوتن نے اس سے نمٹنے کی اپنی تیاری کا مظاہرہ کرنے کے لیے ایک ہسپتال کا دورہ کیا۔ معائنے کے دوران انہوں نے مضر صحت مواد سے بچاؤ کا لباس پہن رکھا تھا، مگر ڈاکٹروں سے ملاقات کے دوران ان کے پاس کسی طرح کا حفاظتی ساز و سامان نہیں تھا۔ یہ خطرناک رویہ تھا۔ انہوں نے چیف ڈاکٹر ڈینس پروسینکو سے ہاتھ بھی ملایا، جن میں بعد میں کرونا وائرس بھی پایا گیا، جس کے نتیجے میں صدر پیوتن کی صحت کے بارے میں بھی بہت سی قیاس آرائیاں ہوئیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اس وقت سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑا جب انہوں نے یہودی عید کے موقع پر اپنے بالغ بچوں کی دعوت کی، حالانکہ چند روز قبل انہوں نے دوسروں کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے 24 مارچ کو دنیا کی سب سے بڑے لاک ڈاؤن کا اعلان کیا اور 1.35 ارب لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی لگا دی۔ عبادت گاہیں بند کر دی گئیں، مگر مشہور انڈین سیاستدان یوگی آدتیہ نے پہلے ہی روز لاک ڈاؤن کے خلاف ورزی کر ڈالی۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ نے ایودھیا میں متنازع مندر کی تعمیر سے متعلق ایک مذہبی تقریب میں اپنی شرکت کی تصاویر بھی پوسٹ کر دیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے قریبی ساتھی اور مشیر ڈومینک کمنگز لندن سے 260 میل کا سفر کر کے شمالی انگلستان کے علاقے ڈیرم میں واقع اپنے گھر گئے تو وزیر اعظم کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ کمنگز نے یہ کہہ کر عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ انہوں نے کسی ضابطے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کا عمل ضوابط کی معمولی خلاف ورزی کے زمرے میں آ سکتا ہے، مگر لگتا ہے کہ اپنے باس کی پشت پناہی کے پیش نظر وہ عہدہ نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں برطانیہ کرونا وائرس سے دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں اب تک اس وبا سے 40,000 کے لگ بھگ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ برائٹ سٹار ٹی وی، پاکستان۔